الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم رمضان کے لفظ کو دیکھیں، اس کا معنی ہے رمضان رمز سے ہے، جس کا معنی جلانا ہے۔ جس طرح آگ کسی چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ وہ اعمال جو انسان اس میں کرتا ہے، وہ اعمال انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بس ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی کو اور اولیاء امت کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ کیسے رمضان گزارتے تھے اور وہ کیسے رمضان کی ساعتوں اور رمضان کی اوقات کو گزارتے تھے، اور آج ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے اوقات کی قدر کرتے ہیں، یا یہ سوچ کر کہ روزہ ہے اپنے وقت کو ایسے اعمال میں صرف کرتے ہیں جو لہو لعب میں شامل ہیں، یا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں؟ پہلے لوگ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کی قدر کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال کی قدر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے۔ اگر آپ غیر رمضان میں ایک نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، جبکہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، اور کوئی نفلی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اگر رمضان میں انسان رمضان کے اعمال کی قدر کر لے اور اس کی ایک ایک ساعت کی قدر کرے، تو ان ساعت کی قدر کرنا اور ان کے آداب کا لحاظ کرنا انسان کے پورے سال پر اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں جو اعمال اختیار کیے جاتے ہیں، انسان ان اعمال کو سارے سال میں قائم اور دائم رکھ سکتا ہے۔ مثلا اگر اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی ہے تو اس کے لیے رمضان کی برکت سے سارے سال تہجد پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان ہم سے اللہ کی فرما برداری چاہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اور یہ ایک مہینہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کے آداب کا لحاظ کر لیں اور اس میں ایسے اعمال اختیار کریں، مثلاً نوافل کا اہتمام کریں اور کلمہ طیبہ کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، اور سب سے بڑی عبادت جو اس میں ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اس کا اہتمام کریں، یہ رمضان کے یہ قدر ہماری اپنی زندگی پر اچھے اثرات ڈالیں گے۔
حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسری استغفار کی کثرت کرو، اور اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو۔ ان 4 چیزوں کو اگر ایک جملے میں جمع کیا جائے تو آپ اس طرح بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں: لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد استغفار، نستغفر اللہ، نعوذ بک من النار، کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم، اور ونسألک الجنہ، اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ بس انسان جتنی رمضان کی قدر کرتا ہے، اور اگر ان رمضان کی شروع سے ہی انسان وقت کی اوقات کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر بھی نصیب فرما دیتے ہیں اپنے فضل اور رحمت سے۔ آج کل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جیسے گرمیوں کے روزے ہیں، تو یہ بات عام ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ وقت گزارنے کے لیے ایسے مشغلے اختیار کرتا ہے جس سے روزے کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان رمضان میں یہ سوچ کر کے روزہ ہے اور وقت نہیں گزر رہا اور ایسے اعمال اختیار کرے، مثلا ڈراموں کی طرف چلا جائے یا موویز دیکھے، یا بعض اوقات آج کل موبائل کا دور ہے، لوگ زیادہ تر وقت گیمیں کھیل کر گزارتے ہیں اور ایسے مشغلے اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم پر سارا سال شیطان نے ایسی محنت کی ہوتی ہے کہ وہی محنت ہمیں رمضان میں نیک اعمال کی طرف جانے نہیں دیتی، کہ روزے کی حالت میں انسان ایسے اعمال کی طرف جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وقت گزر جائے گا، تو بس یہ ہماری سب سے بڑی غلط سوچ ہے، کیونکہ ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں۔ انسان بھوکا پیاسا روزے کی حالت میں اس لیے رہتا ہے کہ اس سے اس کی اپنی نفس اور روح کی تطہیر ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کے آداب کا خیال نہ رکھے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے سارے اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اس کو حرام سے روکا جائے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اور کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ اسی طرح ہر اعضاء کا اپنا روزہ ہے، دماغ کا، دل کا روزہ ہے، اور انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو اس میں شامل ہوتا ہے، اور جو انسان ان آداب کا لحاظ رکھے گا تو اسے روزے کا پورا ثواب دیا جائے گا، وگرنہ انسان کے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی اور کرانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اوروں سے، کیونکہ ایک سیکنڈ جو انسان کا گر رہا ہے، جب انسان کو ایک سیکنڈ کی قدر نصیب ہو جائے کہ میری زندگی کا 1 سیکنڈ گر رہا ہے،
اور یہ ایک ایک سیکنڈ جب گرتے ہیں تو ایک منٹ گر جاتا ہے، اور جب منٹ گرتے ہیں تو گھنٹے بن جاتے ہیں، اور اسی طرح گرتے ہوئے پورا دن اس کی زندگی کی سے گر جاتا ہے۔ آج کل ہم سال بعد سالگرہ تو منا لیتے ہیں، لیکن اس گرہ کے لفظ پر غور نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کا ایک سال گر گیا ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی کے سیکنڈوں کی قدر کر لے کہ یہ کس طرح گر رہے ہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری میں گر رہے ہیں تو یہ قیمتی بن رہے ہیں۔ اس سے انسان کی دنیا اور اس کی آخرت اور قبر بھی بن رہی ہے۔ اور یہی منٹ جو انسان کی زندگی کے گر رہے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی میں گر رہے ہیں تو یہی اس کے لیے وبال جال بن جاتے ہیں۔ لفظ رمضان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں اور اس رمضان کے آداب کا لحاظ رکھیں، اور روزے میں جو اعمال اختیار کرنے چاہیے ان کو اختیار کریں، اور جن سے بچنا چاہیے ان سے ہمیں بچنا ہے، تو تب جا کر ہمیں اس روزے کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور یہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بنے گا۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ انسان تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو، کیونکہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال کی قدر بڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں جو باقی ایام رہتے ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور اس کے آخری عشرے میں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔